آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی کرنے سے، من الاموال مالوں میں سے، والانفس اور جانوں میں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ مصیبت کا مطلب کوئی ناگہانی آفت، سخت تکلیف، رنج، حادثہ یا پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ لفظ بلا، وبائی مرض، بدقسمتی یا مشکلات کے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مصیبت کا مقصد انسان کو آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے اور یہ تکلیف دہ حالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش سے فرمانبردار نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول، خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز و جل۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرمانبردار نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کی صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیے جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اتنا تو ہر شخص کر سکتا ہے۔
اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب جو احادیث میں بیان کیے گئے اس سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ اور کثیر احادیث مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند احادیث یہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت، غم پہنچے، یہاں تک اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ الذین، وہ لوگ جو اذا کہ جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو تو کہتے ہیں، انا للہ، بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اس فقرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس پر لفظ اذا میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ بعض میں رو دھو کر تو ہر شخص ہی صبر کر لیتا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہو۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے، وہ خواہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور اس کا بھی کہ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس واپس جانا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلائے، اس پر شکوہ شکایت کا کیا موقع ہے۔ اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو تین نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، رحمت میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کی سند۔ قرآن مجید میں صبر کا ذکر 70 دفعہ ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہتے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ مذکورہ بالا کلمہ کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت اللہ کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اولئک یہی لوگ علیہم ان پر صلوات بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون وہ ہدایت یافتہ۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت رحمت ہے۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعزاز سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیے جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، جیسے کہ صحیح مسلم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کی نسبت زیادہ اچھا بنا و سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے ہیں اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے تو پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریتاً کے طور پر کوئی چیز دے پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔